وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت. اس طلاق سے مراد اب ہے ایک یا دو طلاقیں، کیونکہ وہ آگے کانٹیکسٹ بتا رہا ہے. 3 طلاق کے بعد تو نہیں ہوگا نا ایسے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے پاس روک سکتے ہو، یعنی وہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں. 3 طہر کے اندر 3 دفعہ حیض آ کے وہ عورت پاک ہو، اور اس دوران آپ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال بھی نہیں سکتے. آپ کی طلاق واقع ہوئی ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹا، یہ فرق یاد رکھنا ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی، جس میں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن جب 3 مہینے گزر گئے، یہ 3 دفعہ عورت پاک ہو چکی، یہ اپروکسیمیٹلی میں بتا رہا ہوں 90 دن، تو اب وہ طلاق بائن بن جائے گی. اور طلاق بائن کا مطلب ہے کہ طلاق بھی ہو گئی اور نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب وہ عورت آزاد ہے، چاہے آپ سے دوبارہ شادی کر لے چاہے کسی اور مرد سے. اگر یہ 1 یا 2 طلاق کا مسئلہ تھا، آپ سے اگر دوبارہ کرے گی تو نیا حق مہر ہوگا. ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ حق مہر بہت زیادہ ہی ڈیمانڈ کر لے. پہلی دفعہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ بچیاں بھی بیچاری خاموش رہتی ہیں. 1100 روپیہ حق مہر، 3200 روپے 8 آنے، 5000 روپیہ یہ لکھا جاتا ہے. تو خیر شریف فیملیز میں کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم نے اپنی بچی دے دی ہے تو اب حق مہر تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے پہ. تو نبری ہوتی ہیں، اور جنہوں نے وہ زیادہ حق مہر لکھوائے ہوتے ہیں وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. اور اگر طلاق نہ بھی ہو تب بھی وہ عورت سسپینڈڈ ہو جاتی ہے، مرد بھاگ جاتا ہے، حق مہر پھر بھی کوئی نہیں واپس ملتا، اینڈ رزلٹ پھر وہی نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں نا، اس کے بعد یا معروف طریقے سے اس عورت کو رکھنا ہے، او سرحوہن بمعروف، یا اسے معروف طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. یعنی یہ نہیں کوئی ظلم نہیں کرنا، کوئی پراپوگنڈا نہیں کرنا، کوئی اس کا سکینڈل نہیں نکال دینا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے پہ کوئی تہمت نہیں لگا دینی. اور سورۃ النساء میں آئے گا جو اگر تم نے ڈھیروں سونا چاندی بھی اسے دیا ہوا ہے تو وہ اب تم نے حق مہر پرانے والا واپس نہیں لینا، وہ اس کی ملکیت ہے. ونس بیوی کے ساتھ آپ نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، حق مہر واپس نہیں آپ لے سکتے. اور اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، پھر بھی آدھا حق مہر دینا ہے. وہ آگے آیات آ جائیں گی، آدھا حق مہر پھر بھی دینا پڑنا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ نے کروڑوں اربوں روپیہ بھی دیا ہوا ہے واپس نہیں آپ لے سکتے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو اپنے پاس انہیں روک کر نہ رکھو اس نیت سے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو گے. جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود بھی کامل نہیں ہے جب تک تقوی نہ ہو. اب ایک مرد نے 90 دن پورے ہونے سے 1-2 دن پہلے بیوی سے رجوع کر لیا اور دل میں تھا میں نے اسے رکھنا کوئی نہیں، پھر اسے مار کٹائی کر کے ذلیل کر کے نا پھر دوسری طلاق دوں گا، پھر ایک بار رجوع کروں گا، پھر طلاق دوں گا. اب اس نے تو اپنے دل میں طے کیا ہوا ہے نا. اس کے اوپر کوئی دنیا کا جج، کوئی مفتی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو جوڈیشری میں جا کے کہے گا میرا حق ہے، میں رجوع نہیں کر سکتا. عدالت بھی کہے گی ہاں جی آپ کا حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اس کو تکلیف دینے کی نیت سے نہ رجوع کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ حرکت کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوگا. یعنی دنیا کی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی، کیونکہ دنیا کی عدالت چلتی ہے ایویڈنس پہ. اللہ کی عدالت کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. سورہ غافر جسے سورہ المومن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. سر آنکھوں کی خیانت کس لیول پہ جا کے بات کی جا رہی ہے، یہ جناب یہ اللہ ہی سارا حساب رکھ سکتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں رکھ سکتا. یہ اللہ کی کوالٹی ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو ٹھٹا نہ بنا لینا. اللہ کی آیات کو ٹھٹا بنانا یہی ہے کہ یہ میرا حق ہے جی، میں کیوں نہیں رجوع کر سکتا؟ حق تو ہے تیرا، لیکن تم اندر تو اسی اللہ نے جس نے حق دیا اس نے بھی تجھے ساتھ کہا تھا نا کہ دیکھنا تکلیف کی نیت سے، دینے کی نیت سے رجوع نہیں کرنا. تو آدھا حکم تو اس کا مان رہا ہے جس کو
تو جوڈیشری کے اندر ڈیفینڈ کر سکتا ہے، اور جو اللہ کی عدالت میں جا کے تو پکڑا جا سکتا ہے، دنیا کی عدالت سے بھاگ سکتا ہے، وہ والا حکم جو ہے وہ پس پش تو نے ڈال دیا. تو اس کو اللہ نے کہا یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پہ کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، کہ اس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، یعنی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں شریعت کے احکام سکھائے ہیں. وَالْحِکْمَةِ، اور نصیحت، حکمت. یعظکم بہ، اور وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ ہے اصل میں وہ تلوار کہ دنیا کے بڑے سے بڑے جج کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دے سکتے. اسی پہ میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ کی حدود بھی کامل اس وقت ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے جب گاڈ کانشیسنس ہوگی. ادروائز آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی کوئی نہ کوئی لوپ ہول تلاش کر لیں گے. اس کی مثال بخاری اور مسلم میں ہے. متفقن علیہ حدیث ہے، متفقن جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بعض اوقات لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں اور کوئی ان میں سے چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی چرب زبانی سے مجھے قائل کر لیتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں شواہد کی بنیاد پہ، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ ناحق ہے. اگر میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تب بھی تم دوزخ کی آگ کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوگے اگر تم نے ناحق مجھ سے فیصلہ کروا لیا، کیونکہ میں نے تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے نا. اللہ یہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے، ورنہ تو نہیں پتا جب تک وحی نازل نہ ہو. اگر نبی علیہ السلام کا کیا ہوا فیصلہ بھی، اس کی سپورٹ بھی آپ کو دوزخ سے نہیں بچا سک رہی اگر آپ ناحق ہیں، تو دنیا کی عدالتیں اگر آپ کے حق میں فیصلہ بھی کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے حق میں فیصلہ ہے؟ رسول اللہ سے بڑی بارگاہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نبی بھی تمہیں فیصلہ کر دے نا تب بھی وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. دنیا میں ہو جائے گا، آخرت میں آگ کا ٹکڑا ہے وہ. دنیا میں تو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ وہ منافقین آگے بہانے کرتے تھے، حضور قبول کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ بھئی یہ اے نبی تمہیں تو راضی کر لیں گے، مجھے کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ پھر آیا کہ یہ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت ہی نہ نازل ہو جائے جس میں منافقین کے نام بتا دیے جائیں. یہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. اے مسلمانوں تم سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں صورت نہ کوئی ایسی نازل ہو جائے کہ ان کو ایکسپوز کر دیا جائے. تو سر اس سے تو بالکل عقیدہ علم غیب کلیئر ہو گیا کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ منافقین تم سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی صورت نازل نہ کر دے جس میں منافقین کے نام بتا دیے جائیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود عقیدہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کو بھی نہیں پتا منافق کون ہے. تو آپ تو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ علم غیب رکھے ہوئے اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی جس صحابی نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا چاہے وہ حضرت واشی کیوں نہ ہو، ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے بھی کوئی خاک اڑ کے وہ اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھے نا تو ایک غوث قطب ابدال اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا. یہی کہتے ہیں نا. تو اگر غوث قطب ابدال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ جو صحابی اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو علم غیب کوئی نہیں ہے، غوث قطب ابدال کو کہاں سے علم غیب آ گیا؟ کہانی ہے. اس پہ جتنا مرضی بھی یہ کہانیاں کروا لیں، الٹیمیٹلی میں نے تو ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے یار ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ چھوڑ دو، میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ نا اس کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے غوث قطب ابدال سارے دنیا کے مل کے وہ مجھے پڑھ کے بتا دیں یہ لکھا کیا ہوا ہے. سمجھنا نہیں نا، وہ تو بہت ہی بےزتی ہے، صرف یہ بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے. جیسے ایک عام آدمی جس کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے اس کے سامنے آپ انگلش کا کوئی مشکل لفظ لکھے نا تو وہ ہجے کر کے بتا دے گا آپ کو یہ لکھا کیا ہوا، چاہے اسے مطلب نہ پتا ہو. آپ دیکھ لیں کتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹی وی پہ آ کے وہ کوارنٹائن لفظ بولنے، حالانکہ وہ لفظ کوارنٹین ہے، تو چلو کوارنٹائن ہی پڑھ لے گا اسے، مطلب اس کو بے شک نہ آتا ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ مجھے صرف پڑھ کے بتا دے یہ لکھا کیا ہوا ہے. اور اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا،
یہ کہتے ہیں نا اللہ غیب دے پردے انہاں واسطے کھول دیتا ہے. پردے کے جناب تسی جو مرضی کھول لو تسی پڑھ ہی نہیں سکتے کہ لکھا جی نہیں. تو یہ خام خواہ انہوں نے, حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں جو کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ ہے, جو 3 اصحاب پیچھے رہ گئے تھے, اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ منافقین بھی بہانے کر رہے تھے, ہم نے بھی سوچا ہم بھی جا کے بہانہ کر لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ نے حضور کو بتایا تو حضور کو نہیں پتا چلتا تھا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. یہ وہ صحابی عقیدہ بتا رہے ہیں, اللہ یہ کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دے. ہاں اسیسمنٹ تو حضور کی ضرور ہو سکتی تھی, ایک سمجھدار استاد جو ہے وہ شاگرد کی 2 نمبریوں سے اس کو پہچان لیتا ہے, لیکن وہ پہچاننے سے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ بعض کا اسیسمنٹ میں بھی غلطی لگ سکتی ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں جب تک اللہ نہیں بتاتا تھا نہیں پتہ چلتا تھا. تو یہ انہوں نے کیا کیا کچھ مشہور کر دیا. تو یہ اللہ کا علم ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے.